أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ البقرہ آیت نمبر 28. آج کے سبق میں جو آیت نمبر 27، 28 اور 29 ہے، اس سے پچھلی آیات کا خلاصہ 2 لفظوں میں کہ مالک کائنات نے 3 قسم کی جماعتوں کا تذکرہ کیا کہ لوگوں کو گروہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک سچے مومن مخلص، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بنائے. اور دوسرے جو پکے قرآن کے مخالف یعنی کفر کرنے والے کافر. اور تیسری وہ جماعت جو مصلحت پسندی کا شکار ہو کر منافق کہلوائی، کبھی ادھر اور کبھی ادھر. نہ ادھر کے لوگ انہیں چاہتے ہیں نہ ادھر کے لوگ انہیں چاہتے ہیں. لا الہ الا ولا الہ الا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر آپ کے نغمے گاتے تھے، اور جب آپ کے مخالفین کے پاس چلے جاتے تو پھر ان کے نغمے گاتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی دونوں جماعتوں سے بچائے. پھر وہ مسئلہ بیان فرمایا جس مسئلہ کی وجہ سے عموماً یہ 3 قسم کے گروہ پیدا ہو جاتے ہیں دنیا میں. وہ بات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اس ایک مسئلہ کی خاطر دنیا میں گروہ بندی شروع ہو جاتی ہے. کوئی کس طرف کھینچتا ہے اور کوئی کس طرف کھینچتا ہے. دعا کیا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. مالک کائنات جب ہمیں ہدایت کے تاج پہنا دیں تو دعا کیا کریں کہ ہم اپنے نفس کے مالک نہیں، ہم اتنے پاورفل نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. ہدایت پر اللہ تعالیٰ ہی ہمیں کامیاب رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ ثابت قدمی نصیب فرمائے. آمین. دوستو، بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے. حدیث پاک تو بعد میں، لیکن صرف باب آپ سن لیجئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہیڈنگ دی ہے، یعنی اتنے بڑے امام ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ صحابہ سے لے کر تابعین تک، تابعین سے لے کر تبع تابعین تک، پھر بعد کے اولیاء، یہ سارے کے سارے اپنے آپ پر ڈرتے رہتے تھے کہ یا اللہ کہیں میں نہ پھسل پڑوں، اے اللہ کہیں میں نہ چلا جاؤں کہیں اور، اے میرے اللہ ہمیں خود محفوظ رکھ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان ہمیں ورگلانے کے مختلف طریقے آزمائے گا. دوستو، ہمارے پاس نیکیوں کی وہ طاقت موجود نہیں کہ ہم نیکیوں کے حصار میں اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. ہماری نیکیوں کی دیوار اتنی کمزور ہو پڑی کہ اگر ہمارا دشمن شیطان اس کو پھلانگ سکے تو پھلانگ سکتا ہے، وہ ہم تک پہنچنے میں کوئی زیادہ حرب استعمال نہیں کرے گا. تو اس لیے یہ اللہ نے ہمیں ساتھ نیکیوں کے ساتھ ساتھ ایک بطور قلعہ کہ اللہ نے دعا سکھا دی. تو دعا یہی مانگا کریں روزانہ کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. وجہ یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں جہاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام شروع ہو جاتا ہے، 3 قسم کے گروہ ضرور سامنے آئیں گے. تو آج کیا ہمارے اس معاشرے میں نہیں ہے؟ نہیں، قیامت کی صبح تک جب تک یہ اعلان نشر ہوتا رہے گا 3 قسم کی جماعتیں ہوتی چلی جائیں گی. لوگوں کی یہ 3 کیٹیگریاں اس طرح ہیں کہ ہر آدمی مختلف جماعت میں اپنا نام لکھوانا شروع کر دے گا. تو ہم اپنا چناؤ خود نہیں کر سکتے جب تک ہمارا اللہ ہمیں ہدایت کے راہ پر نہ رکھے. تو اسی طرح اللہ نے وہ مسئلہ بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ مسئلہ بیان کرنے والی چیز کتاب اللہ کا قرآن ہے. لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن پڑھ کر بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور قرآن پڑھ کر بہت سارے لوگ ہدایت پر آئیں گے. حالانکہ یہ تو سرچشمہ ہدایت ہے، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں ہر آدمی کو ہدایت ہی ملنی چاہیے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے. وجہ کیا بنی؟
وجہ یہ بنی جب ان کے سامنے کتاب اللہ پیش کی گئی، جب ان کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیت آئی تو انہوں نے قرآن پڑھ کر قرآن کو جھٹلایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ قرآن کو جھٹلانے اور قرآن کی گستاخی کی یہ سزا ملی کہ اللہ نے راہ ہدایت سے انہیں دور پھینک دیا۔ اور کچھ ایسے لوگ تھے کہ وہ کتاب اللہ کو سینے سے لگاتے ہیں، ہر کڑوی سچی، ہر کوئی نہ کوئی ایسی بات جو اپنے خلاف پڑتی ہے، اپنے حق میں پڑتی ہے، جیسے کہتے ہیں بس آمنا و صدقنا، سب کا سب ہم مانتے ہیں میرے اللہ، جو بھی تو نے فرمایا حق فرمایا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت کے تاج پہناتے ہیں۔ مسئلہ جب بیان ہو رہا تھا توحید کا مسئلہ، تو اللہ نے اب آیت نمبر 28 میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم یہ سوچو کہ ہم یہ مانتے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ کی توحید کو ہم کیوں نہیں مانتے، اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ پر انکار کرنے کو کیسے جرأت کر لیتے ہو کہ اللہ کا انکار کر دیں؟ دوستو اللہ کا کون انکار کرتا ہے؟ حتیٰ کہ مشرکین مکہ تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے، تو وہ بھی تو اللہ کو تو مانتے تھے۔ ان سے پوچھا جاتا من یملک السماوات، کون آسمان و زمین کا مالک ہے؟ من یرزقکم من السماء والارض، آسمان و زمین سے تمہارے لیے روزیاں کون دیتا ہے؟ تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ فسیقولون اللہ، وہ سارے کہتے تھے اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے احکام پورے کرتا ہے۔ اب جب وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں پھر اللہ کا انکار کون کرتا ہے؟ اس کے باوجود مشرکین مکہ کو مشرک کیوں کہا گیا، انہیں کافر کیوں کہا گیا؟ آخر کیا وجہ ہوئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بن گئے؟ آخر اس کی کوئی وجہ ہوگی، حالانکہ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ تو دوستو اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ کی بھی ماننی ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی ماننا ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے اور اللہ کی چاند ایک صفات کو مانتے، باقی کسی نہ کسی صفت کا انکار کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ راہ ہدایت سے بالکل ہٹ چکے ہو۔ مثلا اللہ کی ایک صفت ہے، ایک اللہ واحد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، لا ثانی ہے، یہ اللہ کی ایک صفت ہے۔ تو مشرکین مکہ نے اللہ کی ذات میں دوسروں کو شریک کرنا شروع کر دیا، اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک کرنا شروع کر دیا کہ اللہ روزی دینے میں اللہ بھی ہے لیکن کچھ اور بھی ہیں، بیماریوں سے شفا دینے میں اللہ بھی ہیں لیکن کچھ اور بھی ساتھ ہیں۔ لات عزا منات اپنی محنتوں کی وجہ سے اللہ کے اتنے قریب ہو گئے کہ اللہ نے اپنے خدائی اختیارات ان کے حوالے کر دیے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھو وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کی صفات کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا شروع کیا، اس کو کہتے ہیں شرک، اس کو کہتے ہیں مشرک۔ یعنی انہوں نے بیٹا بیٹی مانگنی ہو تو 360 خدا جو انہوں نے پھیلائے ہوئے تھے مکہ میں، 360 بت رکھے ہوئے تھے، کسی کے ذمہ کیا تھا تو کسی کے ذمہ کیا تھا، کسی نے بیٹے دینے ہیں تو کسی نے بیٹیاں دینی ہیں۔ ان کا یہ نظریہ نہیں تھا کہ یہ دے دیں گے، وہ کہتے ہیں یہ اللہ سے مانگے، یہ واسطے وسیلے ہیں، اللہ تعالیٰ سے لے کر ہمیں دے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیتیں اس بارے میں ارشاد فرمائے کہ جب تم ان سے مانگنے جاتے ہو وہ تمہاری باتوں کو سن لیتے ہیں۔ آج اگر ماڈرن دور شروع ہو جائے، کوئی درخت سے اگر بیٹیاں بیٹے مانگنا شروع کر دیں تو آپ ان کے سامنے یہی آیتیں پڑھیں گے نا کہ جب تم انہیں پکارنے جاتے ہو وہ تمہاری سنتا ہے۔ کوئی پتھر کے سامنے کھڑا ہو کر بیٹیاں بیٹے مانگنے لگ جائے تو آپ ان کے سامنے یہی آیت پڑھو گے نا، جب ان کو تم پکارنے جاتے ہو وہ سنتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ ان یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کرے، قبروں سے جا کر یہ مانگتے ہیں، یہ انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں اور قبر والے سے کہتے ہیں۔ تو اللہ کے قرآن کی آیات بے شمار نازل ہو گئیں، فرمایا اموات غیر احیاء، یہ تو مردہ ہیں، بے جان ہیں، ان کی روحیں اگر نیک ہیں تو جنت میں پہنچ چکی، یہ اولیاء تمہاری باتیں سنتے ہیں۔ دیکھیے جی یہ آیت قرآن پاک نے اس بارے میں کتنی اچھی رہنمائی ارشاد فرمائی۔ میرے دوستو قرآن سے بڑھ کر سچائی کوئی نہیں پیش کر سکتا، قرآن سے بڑھ کر حقانیت کوئی نہیں، اور قرآن سے بڑھ کر دو ٹوک گفتگو کوئی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ سورہ الاحقاف آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوتا ہے من اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون، اس آدمی سے بڑا گمراہ کون ہوگا، اس آدمی سے بڑا گمراہ کون ہے؟ دیکھیے جو قرآن کے الفاظ، من اضل، اس آدمی سے بڑا کون گمراہ ہو سکتا ہے، ممن یدعو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اتنی خالق اتنی ہستی کو چھوڑ کر، اتنی رحیم کریم ذات کو چھوڑ کر غیروں کے دروازے پر جاتا ہے۔ من
ان ہستیوں کو پکارتا ہے لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک وہ اس کی حاجت براری نہیں کر سکتے، قیامت کے دن تک اس کی بات کو پورا نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے ناراض ہیں، بزرگ شاید اس وجہ سے ہماری باتیں پوری نہیں کرتے کہ وہ ہم سے ناراض ہیں، اس وجہ سے شاید پورے نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، فرمایا وہ ساری باتیں ٹھیک ہوگی لیکن وہم عن دعائہم غافلون، ان کو تمہاری دعاؤں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پکار رہا ہے، ہماری قبر پر کوئی آ کر ہمیں کوئی بات ہمارے ساتھ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ آپ خود معنی کر لیجئے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 5 کا، وہم عن دعائہم غافلون، وہ تمہاری باتوں سے، تمہاری پکار سے بے خبر ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کون آیا ہوا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج ہم اسی سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہمارے کانوں میں یہ فکریں بھی گونجنے لگ جاتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ نا جی بزرگ کو تو اتنا بھی پتا ہے کہ قبر پر چڑی بیٹھی ہے، چڑا بیٹھا ہے، نر ہے یا مادہ ہے، ان کو یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ دوستو اس قسم کی باتیں کیا قرآن سے ہمیں دور نہیں کر رہی؟ اس قسم کی باتیں یہ کوئی دلائل تو نہ ہوئے؟ تو یاد رکھیے دوستو، یہ ان قسم کی آیات کے جو جتنے بھی ریفرنس ہوتے ہیں اس کو اپنے ذہن میں رکھا کیجئے۔ مثلا سورۃ الاحقاف آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہاری بہت باتوں کو سن بھی نہیں سکتے۔ تو اب اللہ نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ، اپنی ہستی کو چیک کر لو، اللہ سے ٹکر لینے والوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بولنے والوں، اللہ کی ذات پر حملہ کرنے والوں، کیف تکفرون باللہ، تم نے اللہ کا انکار کیسے کر لیا، وکنتم امواتا، تم کچھ نہ تھے، مردہ تھے، بے جان تھے، کنتم امواتا۔ دوستو ہماری کوئی پاور ہے؟ ہم کیا ہیں؟ ہم تو اتنے بھی نہیں کہ ہم کسی کی کوئی بات کو برداشت کر سکیں، کوئی حملے کو برداشت کر سکیں، 1 منٹ کی دیر ہے، جان آئے جان چلی جائے، ہماری کوئی پاور تو نہ ہوئی؟ کیا حیثیت ہے دوستو خالق کائنات کے سامنے؟ پھر ہماری حیثیت طرفت العینی جہارا برہم زند کسنمی آرت کے آجا دم زند، ایک سانس چلے اللہ تعالیٰ ایک سانس میں پوری کائنات کو تہو بالا کر دے، کسی کو چوچرا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آ خدا بندے کے ہنگام سحر کرد قوم لوط را زیر و زبر، وہ بھی اللہ ہے، وہ اس کی پاور ہے کہ قوم لوط کو زیر و زبر کیا، زمین کو اٹھا کر الٹا دے مارا، کوئی پوچھ نہ سکا اللہ تعالیٰ سے۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو، کنتم امواتا، تم مردہ تھے، بے جان تھے، یعنی تمہاری روح الگ تھی، تمہارا جسم نہیں بنا تھا۔ تو اللہ روح الگ ہو، جسم سے روح الگ ہو، جسم الگ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے موت سے تعبیر فرماتے ہیں۔ یعنی بھائی کوئی پوچھتا ہے کہ روح پر موت آئے گی، جی ہاں، روح پر یہ موت ہے کہ وہ جسم سے الگ ہو، یہ اس کے لیے موت ہے۔ کنتم امواتن، اللہ فرماتے تم پہلے بے جان تھے، یعنی ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے کنتم امواتن، تم مردہ تھے۔ تو اللہ نے موت کا لفظ ارشاد فرمایا، کیا مطلب؟ تمہاری روح الگ تھی، جسم تمہارے الگ تھے، جسم ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ فاحیاکم، سو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، یعنی تم روح اور جسم جب اکٹھا ہو جائے تو اسے کہتے ہیں حیات، تو آدمی زندہ ہو جاتا ہے۔ روح الگ تھی، جسم الگ تھا، تو کیا فرمایا؟ اموات، تم مردہ تھے، کچھ بھی نہ تھے، بے جان تھے محض۔ اور فاحیاکم، پھر اللہ نے تمہاری روح اور جسم کو ملایا، سو تمہیں زندگی عطا کی۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے یہی کام کریں گے، یعنی روح کو الگ کر دیں گے، جسم کو الگ کر دیں گے، پھر تمہارے اوپر موت آ جائے گی۔ دیکھیے موت کا یہ معنی ہوتا ہے نا، روح الگ اور جسم الگ ہو جاتا ہے۔ اب موت کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہر چیز بالکل ہی فنا ہو جائے، موت کا یہ معنی ہے کہ اس کے ہر ایک کی اپنی کیٹیگری کے مطابق، یعنی روح کی موت یہ ہے کہ اس کو اس کے جسم سے الگ کر دیا جائے، یہ اس پر موت آ جاتی ہے۔ تو اب پہلے اگر نہیں تھی تب بھی موت تھی جسم پر، جب آ گئی تو جسم بالکل ریزہ ریزہ کیوں نہ ہو جائے، یہ روح کے لیے بھی موت ہے، دنیا کے اعتبار سے بالکل وہ فنا ہو چکی۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ تعالیٰ اس روح اور جسم کو دوبارہ جوڑیں گے۔ پھر وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، پھر دن قیامت ہوگا جب جسم اور روح آپس میں مل رہے ہوں گے۔ تو دوستو اللہ قادر ہے کہ نہیں قادر؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے، یہ کام کر سکتے ہیں۔ مشرکین مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں، میں یحیی العظام وہی رمیم، ہم ہڈی کو بوسیدہ ہڈی کو ہاتھ پہ رکھا اور اسے مسلا، اور جب ریزہ ریزہ ہوئی اسے پھنکارا، وہ اڑ گئی، تو کہنے لگا میں یحیی العظام وہی رمیم، اس بوسیدہ ہڈی کو کون زندہ کر لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بول رہا ہے، اس کو کون زندہ کرے گا؟ یہ میں نے اس کو ہاتھ میں مسلا، پکارا، یہ اڑ گئی، اب اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے فوراً آیت نازل کر دی، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، میرے پیغمبر اس کو جواب دیجئے جو اللہ قطرے سے ہڈی بنا سکتا ہے وہ اس ریزے سے بھی دوبارہ انسان بنا سکتا ہے۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ضرور اللہ تعالیٰ قادر ہے، ضرور اللہ تعالیٰ اس چیز کو پیدا کر لیں گے۔ یہاں ایک غور طلب امر ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم پہلے مردہ تھے، پھر تمہیں زندگی عطا کی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں موت دیں گے۔
सुम्म युहयिकुम, फिर अल्लाह ताला तुम्हें जिंदा करेंगे, सुम्म इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम उसी वक्त अल्लाह की तरफ लौट जाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब आदमी फौत हो जाए, रूह जिस्म इंसानी से निकल जाए, तो वो कब वापस आती है जी? क़यामत के दिन। ये इस बारे में कुरान से ही पूछते हैं, इसका रेफरेंस क्या है, कुरान पाक ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया? जब रूह जिस्म इंसानी से रुखसत हो जाती है तो उसके लिए कानून क्या है, वो कब वापस आया करती है? देखिए सूरह अल-मोमिनून 18वां पारा और आयत नंबर 16, फरमाया सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यितून। पीछे बड़ी आयत है कि अल्लाह फरमाते हैं कतरे से हमने तुम्हें खून में तब्दील किया, लोथड़े को फिर हमने बोटी में तब्दील किया, बोटी से हमने हड्डी बनाई, फकसौनल इज़ाम लहमा, फिर हमने उस हड्डी पर गोश्त चढ़ाया, उसके बाद उसमें रूह फूंकी, सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिक़ीन। जब इंसान बन गए फिर एक दिन ऐसा आएगा, सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यितून, फिर तुम फौत हो जाओगे। जब मैयत हो जाओगे यानी रूह और जिस्म अलग हो जाएगी, सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबासून, फिर तुम क़यामत के दिन ही जिंदा करके उठाए जाओगे। तो मोहतरम दोस्तों, जब रूह जिस्म इंसानी से निकल जाती है तो कब वापस आती है? दिन क़यामत। दिन क़यामत से पहले कुरान का अंदाज यह है कि वापस नहीं आती। हाँ, चंद एक लोगों की वापस आई है, चंद एक लोगों की रूह जिस्म इंसानी में वापस आई है, वो उस पर भी हमारा ईमान है। अल्लाह ताला कादिर है, अल्लाह ताला अगर कुदरत का मुजाहिरा फरमा दे तो जिसको अल्लाह ताला फौत कर सकते हैं उसको दुनिया में जिंदा भी कर सकते हैं, मसलन उस पर भी हमारा ईमान है, उसका भी इनकार नहीं करना चाहिए। लेकिन कानून ये है, कुदरत ये है, कानून अल्लाह ताला का ये है, अज़ली सुन्नतुल्लाह ये है कि जब इंसान के जिस्म से रूह निकल जाए क़यामत की सुबह तक वापस नहीं आ सकती। दिन क़यामत होगा, वइदन नुफूस ज़ुव्विजत, यौमत तलाक़, मुलाकात का दिन वो है, रूह और जिस्म उस दिन मिलेंगे। अब ये देखिए तीसरा पारा है, तीसरे पारे में सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में मुख्तलिफ मुफस्सिरीन फरमाते हैं, ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या है। आपको थोड़ा सा वाक़या सुनाता हूँ, आप खुद देख लीजिए। एक बस्ती थी, औ कल्लज़ी मर्रा, अल्लाह उस बस्ती का वाक़या छेड़ते हैं, औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा। एक बस्ती थी, वो बिल्कुल अपनी छतों पर उल्टी हुई थी, सारी इंसानियत वहाँ से ख़त्म हो चुकी, हर कोई मर चुका, बस्ती तहो बाला हो चुकी, एक नेक जिंदा दिल इंसान वहाँ से गुजर रहे हैं, पता नहीं कौन थे, वल्लाहु आलम। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम थे। चाहे जो भी हैं, हमारा काम से मकसद है, देखिए जो भी थे, इतना ज़रूर लगता है कि कोई अल्लाह के पैगम्बर होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला से बात पैगम्बर के अलावा कोई नहीं कर सकता। बराह रास्त अल्लाह ताला पैगम्बरों से बात करते हैं इंसानों में से, तो यकीनन कोई पैगम्बर होंगे। कुरान का सियाक यही बताता है। औ कल्लज़ी मर्रा, वो जब बस्ती से गुजरे तो अल्लाह ताला से पूछते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा, अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा, ऐ मेरे अल्लाह इस बस्ती को कैसे जिंदा करेंगे, इस बस्ती को कैसे आबाद करेंगे, इसके सारी वीरानगी के बाद इस बस्ती को अल्लाह कैसे आबाद करेंगे, इस पर तो तेरा अज़ाब और इताब नाज़िल हुआ, ये कैसे दोबारा खड़ी होगी। यानी ये मतलब कैफियत का पूछ रहे हैं, इनकार नहीं है, कैफियत के बारे में पूछ रहे हैं, अल्लाह अपनी कुदरत का ये नज़ारा मुझे भी दिखा दे। ईमान ज़रूर है, ईमान ज़रूर है, जैसे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगली आयत में जिक्र आता है कि अल्लाह से पूछते हैं, अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, ऐ मेरे अल्लाह मुझे दिखा दो सही अपनी कुदरत का वो नमूना, मुर्दों को कैसे जिंदा करोगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलम तुमिन, मानते नहीं हो, ईमान नहीं है। काला बला, ऐ मेरे अल्लाह क्यों नहीं, ईमान तो है, वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, ऐनुल यकीन हो जाए, हक़्क़ुल यकीन तो है, मैं आंखों से देखना चाहता हूँ, दिल मेरा मुतमईन हो जाए। अब दिल मेरा कब्जे में है, ऐ मेरे अल्लाह तेरे कब्जे में है, मुझे दिखा दी। तो सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम या कोई अल्लाह के पैगम्बर थे, इसी तरह सवाल फरमाने लगे, ऐ मेरे अल्लाह इस बस्ती को इसकी वीरानगी के बाद कैसे आबाद किया जाएगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फ़अमातहुल्लाहु मिअत आम, अल्लाह ताला ने प्रैक्टिकल से समझाया, कैसे कि अल्लाह ताला ने 100 साल के लिए मौत दे दी। फ़अमातहुल्लाह, अब मौत का माना आप पढ़ चुके, मौत का क्या माना है, रूह का उसके जिस्म से अलग हो जाना, रूह अलग हो जाए, जिस्म अलग हो जाए, ये होती है मौत। फ़अमातहुल्लाहु मिअत आम, अल्लाह ताला ने उन्हें 100 साल के लिए मौत दी। अब देखिए 100 साल, एक सदी, पूरी सेंचुरी गुजर गई। अब वहां देखिए मंजर क्या तब्दील होता है। फरमाया कि जब सुम्मा बासा, 100 साल के बाद हमने उन्हें जिंदा किया। अल्लाह कर सकते हैं, अल्लाह कादिर है। ये अब देखिए मौत आ जाए, कयामत से पहले कोई नहीं जिंदा होता, लेकिन जिसे अल्लाह जिंदा करे तो अल्लाह कर सकते हैं। ये देखिए इनको अल्लाह ने जिंदा किया। जिसके लिए कानून आ गया ना कि अल्लाह ने फलां को जिंदा किया, तो ये माना जाए कि फलां मुर्दा जिंदा होता है, फलां मुर्दा अल्लाह ताला उसको जिंदा कर लेते हैं। लेकिन जिसके लिए कानून ही नहीं, हम उसके बारे में ये नहीं कह सकते कि मुर्दा जिंदा हो गया है। फ़अमातहुल्लाहु मिअत आम,
100 سال موت دی، پھر اللہ تعالیٰ انہیں زندہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سوال فرماتے ہیں ہاں جی کم لبثت، کتنا عرصہ ٹھہرے؟ اب ذرا جواب دیکھیے، حیرت میں قرآن کے اس مقام نے حیرت میں ڈال دیا، کم لبثت، کتنا تم سوئے، کتنا تمہارے اوپر ٹھہرے رہے یہاں اس علاقے میں؟ تو پھر اندازہ لگانے لگے، دیکھنے لگے کہ شاید میں جب لیٹا تھا تو فلاں وقت تھا، اب فلاں وقت ہے، لگتا ہے کچھ دن گزرا ہے یا دن کا کچھ حصہ۔ اب ایک صدی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قال لبثت یوما او بعض یوم، اللہ دن یا دن کا کچھ حصہ ہی ٹھہرا ہوں یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا بل لبثت 100 عام، نہیں میرے پیغمبر 100 سال تم یہاں ٹھہرے رہے۔ دیکھیے جی 100 سال کی زندگی، جب موت آ جائے، جسم اور روح الگ ہو جائے تو کان سنتے نہیں، آنکھیں دیکھتی نہیں، زبان بولتی نہیں، دماغ سوچتا نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا۔ انبیاء کے جسم کے بارے میں قانون سمجھ آ گیا کہ انبیاء کا جسم 100 سال بھی پڑا رہے خراب نہیں ہوتا۔ دیکھیے جی صدیاں پڑا رہے، امام الانبیاء سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں اطہر کے بارے میں آپ یہ نظریہ رکھیں کہ اگر پانی کا کوئی قطرہ بھی ہوگا نا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ انشاءاللہ وہ بھی محفوظ ہوگا جی۔ لیکن روح مبارک اس وقت کہاں ہے؟ جنت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دن قیامت جب میں اٹھوں گا تو میرے ساتھ اپنے وزیرین سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر ہوں گے، میرے دائیں بائیں ہوں گے، میں ان کے ساتھ روز اثر سے باہر ہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے 100 سال تک یہ جسم پڑا رہا، اسے ذرا بھی آنچ نہ آئی، اسے ذرا بھی تکلیف نہ آئی، کیونکہ انبیاء کے جسم محفوظ رہا کرتے ہیں۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جواب ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا وہ دیکھ کھانا بھی ساتھ لائے تھے نا اور پینا بھی ساتھ لائے تھے، اور تمہاری ایک سواری تھی گدھا، وہ سواری بھی تھی، اب اس کو بھی دیکھیے۔ اب پانی ایسی چیز ہے یا کھانا ایسی چیز ہے جلد خراب ہونے کی ہے، لیکن اللہ نے قدرت کاملہ کا نمونہ دکھانا تھا کہ وَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ، کھانے کو دیکھو پانی کو دیکھو ذرا بھی تبدیل نہیں ہوا، اسی طرح 100 سال گزر گئے، کھانا اسی طرح محفوظ ہے، پانی اسی طرح محفوظ ہے، اور جو گدھا تھا چل پھر کر کچھ نہ کچھ عرصہ زندہ رہ سکتا تھا، اللہ نے اس پر قدرت کا اظہار فرمایا کہ اسے فوراً موت دے دی اور اس کی ہڈیاں الگ ہو گئی، گوشت الگ ہو گیا، چمڑا ضائع ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ، او اس جانور اس گدھے کو دیکھو، وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ، پوچھا تھا نا اللہ تعالیٰ کیسا زندہ کریں گے، تو دیکھو میں موت دیتا ہوں تو اس طرح دیتا ہوں پتہ ہی نہیں چلتا، پل کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں کتنا عرصہ ٹھہرا، 100 سال رہنے والا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 100 سال رہا ہوں، پتہ جو نہیں ہے، کسی کام کا علم بھی نہیں ہے۔ تو گدھے کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف ننشزها وانظر الى العظام، ہڈیوں کو دیکھو کیف ننشزها، کیسے ہم انہیں جوڑتے ہیں، کیسے اس کا ڈھانچہ تیار کرتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر کیسے ہم اس پر گوشت چڑھاتے ہیں، فلما تبین له، جب سارا منظر اپنی حیرت زدہ آنکھوں سے دیکھا، اللہ کے نبی کھڑے ہیں، کھانا ساتھ ہے، پینا ساتھ ہے، اور جب جانور کو بنتا ہوا دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اپنے قدرت کاملہ کا جب عینی مشاہدہ کیا تو زبان سے بول اٹھے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں پکا عقیدہ رکھتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ میرے اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دیکھیے جی پتہ چل گیا کہ موت کے بعد روح قیامت کی صبح تک واپس نہیں آئے گی، لیکن جن کی روح آ گئی ہے واپس، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی روح واپس آتی ہے۔ مثلا یہ اللہ کے پیغمبر تھے، ان کی روح واپس آ گئی، لیکن ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، جب آدمی فوت ہو جائے نا کچھ چیز کا پتہ نہیں چلتا، کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں چلتا۔ ایک مسئلہ درمیان میں آگے یہ بھی سمجھ لیجئے، بات ختم کرتے ہیں کہ ہم سے پوچھا جاتا ہے ایک سوال جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعمال پیش ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعمال امت کے ہر جمعرات کو پیش ہوتے ہیں یا ہر سوموار کو پیش ہوتے ہیں، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے۔ تو دوستو فوت ہو جائے نا تو اللہ کے نبی کے جسم کے بارے میں آپ نے ابھی کیا سنا، 100 سال کے بعد بھی پتہ کچھ کسی چیز کا نہ چلا، تو اعمال کس پر پیش ہوں جسے کوئی پتہ ہی نہ ہو؟ اعمال تو اس حی القیوم ذات کے سامنے پیش ہوتے ہیں جیسے پل پل کی خبر ہے، ایک ایک سیکنڈ کا علم ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تو اس وقت اپنی جنت میں اپنی لذات اور عیش و عشرت میں ہے، اور جسم مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمتوں میں گرا اور محفوظ اور صحیح و سالم ہے۔ پتہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے اعمال پیش کیے جا رہے ہیں، کس کے اعمال پیش کیے نہیں کیے جا رہے، اور یہ کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بزرگ کے لیے قبر مبارک سے ہاتھ نکالا، تو دوستو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ روح مبارک کہاں ہے؟ جنت میں۔ ہاتھ تو اس وقت نکلا کرتے ہیں جب روح مبارک موجود ہو۔ اگر کسی بزرگ کے لیے ہاتھ نکالنا ہوتا تو اما عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑا بھی کوئی بزرگ ہو سکتا ہے، وہ آپ کے گھر کی ہی مالکہ ہیں، اسی حجرہ کی مالکہ ہیں، ان کے لیے ملاقات کے لیے ہاتھ مبارک نہیں نکالا۔ کتنی مشکلات آئیں صحابہ اکرام پر، کتنے سخت امور پیش آئے،
اتنے جنگی امور پیش آ گئے، لیکن کسی صحابی نے بطور مشورہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضری نہ دی کہ یا رسول اللہ میں مشورہ دے دیجیے، کیونکہ نظریہ یہ تھا کہ جو دفن ہو جائے وہ فوت ہو جاتا ہے اور دن قیامت سے پہلے وہ زندہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زمانے کے بعد جب آپ کی وفات طیبہ ہوئی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، قحط پھیل گیا،